الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ایک دین کامل عطا فرمایا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو میں نے تمہارا دین بنانے کو پسند کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اب کامیابی کا راستہ صرف دین اسلام کی اتباع ہے. اور ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام نام ہے ان تعلیمات کا جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہمارے اوپر نہیں اترا، بلکہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا ہے. اور حدیث پاک ہم نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنی ہے، بلکہ صحابہ کرام نے سنی ہے اور صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام کی قربانیوں کی برکت سے. صحابہ کرام نے دو قسم کی محنتیں کی تھی. ایک محنت دین کو حاصل کرنے کی اور دوسری محنت اس حاصل شدہ دین کو دنیا میں پھیلانے کی. ہم بار بار سنتے ہیں تقریباً 1.25 لاکھ دنیا میں انبیاء آئے تو تقریباً اتنے ہی صحابہ بھی تھے 1.25 لاکھ. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، کتنا لمبا چوڑا زمانہ ہے اس کی صحیح تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے انبیاء کرام سے جتنا دین کا کام لیا تھا، وہی کام لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو پیدا کیا. اور صحابہ کرام گویا کہ ہر صحابی ایک ایک نبی کے درجے میں ہوتا تھا. درجے کے اعتبار سے نہیں، محنت کے اعتبار سے. انبیاء کا درجہ صحابہ سے اونچا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. لیکن انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے، ان کی خدمات اتنی اونچی تھی گویا کہ ہر نبی کی طرح انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. تو صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ تھی. ان میں سے تقریباً 10-12 ہزار یا زیادہ سے زیادہ 15,000 صحابہ کرام کی قبریں جزیرۃ العرب مکہ مدینہ اور اس کے آس پاس ہیں. باقی 1,10,000 1,15,000 صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے مسلمان انڈو پاک کے ہوں گے، انڈیا پاکستان کے ہوں گے. تاریخ کے اندر یہ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 4 سال کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ہندوستان پہنچ چکی تھی اور 25 صحابہ کرام ہندوستان تشریف لے گئے تھے دین کو پھیلانے کی خاطر.
ہمارے مدرسے کے اندر طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے عرب ممالک سے، جارڈن اور فلسطین کے بھی طلبہ آتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جارڈن اور فلسطین کے بارڈر پر ایک جگہ ہے امواس، جہاں پر 35,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ دین کو پھیلانے کے لیے گئے تھے، بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ زندگی بھی اللہ کے دین کے لیے، موت بھی اللہ کے دین کے لیے، ان کی قبریں بھی قیامت تک کے لیے گواہ ہیں کہ دین پھیلتا ہے قربانی اور محنت سے۔ یہ تفصیلات ہم سنتے رہتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں ہمیں سناتی رہتی ہیں، جماعت میں جاتے ہیں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن جو میں نے پہلی صورت بیان کی دین حاصل کرنے کی، یہ بھی ہم سنتے ہیں، لیکن میں آج ایک دوسری انداز سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں عموماً، سب تو نہیں لیکن عموماً مسلمانوں نے وہ طریقہ جو صحابہ کی زندگی میں تھا دین حاصل کرنے کا اور عمل کرنے کا، وہ طریقہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ عموماً آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کتابیں لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں اور اپنی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے بہت ریسرچ کیا ہے اور میں نے یہ تحقیق کر کے نتیجہ نکالا ہے۔ اب بعض لوگ کتابیں بھی نہیں پڑھتے، انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں، ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی ایجادات وجود میں آئی ہیں، بس اسی کو آدمی کافی سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میری تحقیق ہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ہمارے اسلاف نے کیا کیا محنتیں کر کے اور قربانیاں دے کر کے جو دین حاصل کیا تھا، ہمارے دلوں کے اندر اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ محنت کی، میں نے جو تحقیق کیا، مجھے اس پر تو ایمان ہے، مجھے اس پر اطمینان ہے، لیکن صحابہ اور ہمارے اسلاف نے جو محنت کر کے دین حاصل کیا تھا اس پر ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ اونٹوں کا زمانہ تھا اور آج تو راکٹ کا زمانہ ہے، آدمی آسمان پر اڑتا ہے، کہتا ہے ایڈوانس زمانہ ہے، ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ اگر صحیح معنی میں پوچھو، آپ غور سے میری بات سنیں، اگر صحیح معنی میں پوچھو، صحیح معنی میں ہم غور کریں تو آج انسان نے کوئی ترقی نہیں کی ہے۔ انسان نے جتنی ترقی کی ہے وہ اپنے باہر کی چیزوں میں ترقی کی ہے۔ لوہے پر محنت کر کے اس کو اڑایا، لکڑیوں پر محنت کر کے اس کو اڑایا، گاڑی بنا کر کے اس کو دوڑایا، لیکن انسان خود اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے کیا ترقی کی ہے؟ ترقی نہیں کی ہے، تنزل کیا ہے۔ صحابہ نے اپنے کو اتنا بنایا تھا کہ وہ خود پانی کے اوپر چلتے تھے، جنگل کے درندے ان کے تابع تھے، سمندر کے دریا بھی ان کے تابع تھے، پانی بھی ان کے تابع تھے، ہوائیں اور فضائیں ان کے تابع تھیں۔ ایک مرتبہ زمین کے اوپر زلزلہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر نے اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارا اور کہا اے زمین، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ تو ٹھہر جا۔ فوراً زمین ٹھہر گئی۔ دریائے نیل کا پانی آج تک بہہ رہا ہے، کون سی طاقت سے بہہ رہا ہے؟ آج کل کے مشینی آلات جو ایجاد ہوئے ہیں ان کی طاقت سے نہیں بہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک خط لکھا تھا، اس خط کی برکت سے آج تک وہ دریا بہہ رہا ہے۔ وہ خط کی طاقت نہیں تھی، خط لکھنے والے کے ایمان کی طاقت تھی۔ یہ صحابہ ترقی یافتہ لوگ تھے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ جتنا آگے بڑھے گا اتنا ترقی کرے گا۔ فرمایا میں کہتا ہوں تم جتنا پیچھے جاؤ گے اتنا زیادہ ترقی کرو گے۔ انبیاء کے بعد سب سے ترقی یافتہ قوم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تھی۔ حضرت مولانا محمد صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل پانی کے اوپر نہیں چلے تھے، بلکہ پانی کو دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر کے راستہ بنایا گیا تھا۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، راستے کے اوپر چلے تھے، پانی کے اوپر نہیں چلے تھے، اور نبی کے ساتھ چلے تھے، نبی کے بغیر نہیں چلے تھے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین راستے پر نہیں چلے تھے، پانی کے اوپر چلے تھے اور نبی کے بغیر چلے تھے۔ دریا بھی ان کے تابع تھا۔ افریقہ کے جنگلوں میں چلے گئے، جا کر کے اعلان کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ہم دین کو مقصد بنا کر کے آئے ہیں، دین پھیلانے کی نیت سے آئے ہیں۔ ہمارا اعلان ہے 3 دن کے اندر جنگلوں کو خالی کر دو، 3 دن کے بعد جس کو بھی ہم پائیں گے ہم اس کو قتل کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن سے پہلے سارا کا سارا جنگل جانوروں سے خالی ہو گیا تھا۔
اس کو کہتے ہیں ترقی۔ آج ہماری ترقی کیا ہے؟ ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کے حکموں پر نہیں کھڑا کر سکتے، ہمارے گھر کے لوگ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ کرام دنیا پر حکومت کرتے تھے، یہ ترقی یافتہ لوگ تھے۔ تو یہ ضمنی بات آ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کیسے دین کو حاصل کیا اور کیسے دین کو اپنا مقصد زندگی بنایا، تب جا کر کے اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ کیسی کیسی قربانیاں دی۔ مکہ مکرمہ جیسا وطن، ہم تو وہاں پیدا بھی نہیں ہوئے، ہمارے دلوں کے اندر اس ملک کی کتنی عزت ہے، کتنی محبت ہے، کتنا احترام ہے۔ ہر آدمی کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ بار بار وہ مکہ مدینہ کی زیارت کرے۔ اب اندازہ لگائیے، جس وقت صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اپنا وطن مبارک چھوڑ کر کے جا رہے تھے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یہاں تک فرمایا کہ اے مکہ، میرا جی نہیں چاہتا ہے کہ تجھ کو چھوڑوں، لیکن میں کیا کروں، میری قوم مجھ کو مجبور کر رہی ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے اس سے بھی بڑی قربانی یہ تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاتے تھے۔ ہم کیا جانے محبت رسول کیا ہوتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھنی ہو تو حضرات صحابہ کرام کو پوچھیے۔ کبھی گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تو فرماتے جب تک آپ کی زیارت نہیں کر لیتا ہم کو چین نہیں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا، تو حضرات صحابہ کرام جھگڑا کر رہے تھے کہ وہ چھینٹا جو پانی کا نیچے گر رہا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہمارے بدن پر آ جائے۔ جو صحابہ کرام دور تھے پانی نہیں پا سکتے تھے، تو جس صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی اپنے بدن پر لگایا تو وہ دوسرا صحابی اس صحابی کے بدن سے برکت حاصل کرتا تھا، دوسرے صحابی کے بدن سے پانی لے لیتا تھا۔ صحابہ کے محبت کے واقعات پڑھو۔ لیکن اس کے باوجود حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا قصہ پڑھی، جب یمن کی طرف بھیج رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرما دیا کہ اے معاذ دوبارہ آپ کی اور میری ملاقات نہیں ہوگی، اور جب تم دوبارہ آؤ گے تو شاید میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی یہ آخری ملاقات ہے، مجھے 1-2-4 دن کے لیے موقع دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ رہ کر کے آپ کی صحبت سے استفادہ کر کے آپ کے ساتھ عبادت کر کے پھر میں جاؤں گا۔ فوراً اللہ کے راستے میں روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کا قصہ مشہور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی شام کو جماعت بنا کر کے حکم دے دیا صبح کو نکل جانا، جمعہ کی صبح کو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا کہ تم نکل جاؤ، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ مسجد نبوی کے اندر پڑھ کر کے میں اپنی تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر کے تمہارے ساتھ آ کے مل جاؤں گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے اندر عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا تو پوچھا، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں روکے تھے، بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے نہیں روکے تھے، تجارت یا کسی اور مقصد کی وجہ سے نہیں روکے تھے، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھنے کی نیت سے رکے تھے، اور یقین تھا کہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ 3 صحابہ کرام یک کے بعد دیگر شہید ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، میں الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ غور کیجئے واقعہ کیا ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا لما ادرکت فضل غدوتہم، ساری دنیا کے خزانے صدقہ خیرات کر کے اس کا جو ثواب تم کو ملے گا، اس ساری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی صبح سے دوپہر تک نکلنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب تم نہیں حاصل کر سکتے۔ تمہارے ساتھی صبح سے دوپہر تک جو جلدی نکل چکے ہیں، صرف اتنا وقت جلدی نکلنے کی جو فضیلت ہے وہ ساری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی تم حاصل نہیں کر سکتے ہو۔
تو حضرات صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں فرماتے تھے، بلکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس آدمی کو جس سے محبت ہو جاتی ہے، آدمی اس کے اشارے پر اپنی زندگی بھی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمپنی کو چھوڑ کر کے آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ اگر وہ ہمارے جیسے ہوشیار ہوتے، ہوشیار کا مطلب بے وقوف ہوتے، اور صرف مکہ مدینہ ہی کے اندر بیٹھ کر کے اپنی عبادت پر قناعت کر لیتے، تو شاید آج یہ مسجد بھی نہ ہوتی اور آج ہم مسجد کے اندر بھی نہ ہوتے۔ وہ بڑے ہوشیار لوگ تھے۔ ہم دنیا کے اندر تو ہوشیار ہیں، ہول سیل بزنس بھی جانتے ہیں، یہ بزنس بھی جانتے ہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں۔ صحابہ کرام دین کے مسئلے میں ہوشیار تھے۔ آپ مکہ مدینہ میں جتنی بھی عبادتیں کرو، اس کا ثواب جب تک آپ زندہ ہیں تب تک ملے گا، لیکن جو آدمی دین کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا کی فکر کرتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد قرب قیامت تک جتنے دین زندہ ہوں گے ان سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو صحابہ کرام ہوشیار تھے، انہوں نے صرف اپنی عبادتوں پر قناعت نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو، منشا کو سمجھا اور پوری دنیا میں پھیل کر کے دین کو زندہ فرمایا۔ صحیح پوچھو تو انہوں نے صرف اپنی زندگی نہیں دی، بلکہ مرنے کے بعد ان کی موت بھی امت کے لیے دعوت تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وصیت کی، میرے مرنے کے بعد جہاں میں مروں وہاں دفن نہیں کرنا، لشکر جہاں تک جاتا ہے آخر مرحلے تک مجھ کو لے جانا۔ میں قیامت کے دن اللہ کو بتانا چاہتا ہوں میں زندہ تھا تو میں نے اپنی ذات کو دیا، مرنے کے بعد میں نے اپنے جسم کو بھی اللہ کے دین کے لیے دیا۔ حکایت صحابہ بار بار ہم پڑھتے ہیں، کسی صحابی نے جاتے وقت دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، کہ اللہ میں اللہ کے تیرے راستے میں جاتا ہوں مجھے واپس نہ لا۔ اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو گئے، جانور کو رخ دے رہے ہیں واپس جانے کے لیے، جانور بھی واپس نہیں جانا چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کہ تمہارے گھر کے آدمی نے کوئی دعا کی تھی؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے شوہر نے جاتے وقت یہ دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی۔ اب اندازہ لگائی، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں، جانے کی تاریخ بھی معلوم، واپسی کی بھی تاریخ معلوم۔ حضرات صحابہ کرام جاتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ ہم واپس نہیں آنا چاہتے ہیں۔ وہ دعا کتنی مخلص رہی ہوگی، کتنی اخلاص کے ساتھ رہی ہوگی کہ اس دعا کا اثر صرف ان کی ذات پر نہیں، ان کے جانور پر بھی پڑا، ان کا جانور بھی واپس نہیں آنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی معمولی قربانی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے دین سیکھا، اور دین سیکھنے کے بعد دین پھیلانے کا طریقہ بھی سیکھا، اور صحابہ کرام نے یہی دونوں کام اپنے بعد والی امت کو سکھایا۔ حضرات تابعین صرف کتابیں پڑھ کر کے عالم نہیں بنے تھے۔ جتنے 7 قراء ہم سنتے ہیں، 7 قراءتیں ہیں، جن میں سے ایک امام عاصم ہے، ان کے 2 شاگرد تھے، اور ان میں سے ایک شاگرد کے امام حفص کی قراءت ہم پڑھتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ قراءت پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، وہ کتاب لے کر کے نہیں پڑھا تھا، استاد کے سامنے بیٹھ کر کے منہ سے پڑھا تھا۔ دین سینہ بسینہ آیا ہے۔ اللہ پاک نے اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر اتارا ہے۔ پہلے زمانے میں جو کتابیں آتی تھیں، جو شریعت آتی تھی، اللہ پاک اس کو کتابی شکل میں لکھ کر کے بھیجتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں موجود ہے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی امت جو ہے گمراہ ہو گئی ہے، تو آپ واپس تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں تختی تھی، تختی کے اوپر دین شریعت لکھی ہوئی تھی، تورات لکھی ہوئی تھی، اور پوری کی پوری کتاب ایک مرتبہ نازل ہو گئی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور قرآن اس طرح نہیں نازل ہوا، بلکہ قلب مبارک پر نازل ہوا، سینے سے سینے کی طرف منتقل ہوا، اور تھوڑا تھوڑا منتقل ہوا، تاکہ آدمی تھوڑا تھوڑا اس کو محفوظ کرتا چلا جائے اور اس کی زندگی کے اندر منتقل کرتا چلا جائے۔ بعض صحابہ کرام کے قصے آپ پڑھیں گے، وہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سیکھنے میں ان کو 7 سال لگے ہیں۔ آج کل 7 سال پڑھ کے لوگ عالم بن جاتے ہیں، پورا قرآن کی تفسیر، حدیث وغیرہ ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔
بعض صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سورہ بقرہ 7 سال کے اندر سیکھی۔ صحابہ کرام صرف کتابیں لے کر کے نہیں پڑھتے تھے، آج ہم نے پورا دین الٹ دیا ہے، ہم نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، خود کتابیں پڑھتے ہیں اور خود ریسرچ کرتے ہیں، خود ویب سائٹ اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت یہ کہ ہم کو اس پر اتنا اعتماد ہے کہ ہمارے اسلاف کی دین پر اتنا اعتماد نہیں ہے۔ ہم ان پر اعتراضات شروع کر دیتے، انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے یہ غلطی کی، حالانکہ انہوں نے جو قربانیاں دی اور دین حاصل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ طریقہ بھی آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ سچ بتاؤ، دنیا کے اندر انبیاء کرام کتنے آئے؟ 1.25 لاکھ، 1,24,000، لیکن آسمان سے کتابیں کتنی آئی؟ بڑی بڑی کتابیں صرف 4 آئی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں 104 کتابیں، لیکن انبیاء کا جب سلسلہ آیا تو 104 نبیوں پر اکتفا نہیں کیا، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، کیونکہ انسان کو انسان بناتا ہے، کتابیں نہیں بناتی ہے۔ کتابیں تو صرف مدد کے لیے ہے، آدمی اسے تعاون لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تو پوسٹ کے ذریعے سے نہیں بھیجا، ڈاک کے ذریعے سے نہیں بھیجا، حضرات صحابہ کرام کے ہاتھ میں دے کر کے بھیجا اور فرمایا تم خود جا کر کے اس خط کو بادشاہ کے سامنے پڑھ کے سنانا۔ میں اب آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، اب بات کرنے والا کس جذبے سے بات کرتا ہے، کس فکر کے ساتھ بات کرتا ہے، آپ اس کو کتاب کے اوپر منتقل کر لو، اس کتاب کے اندر وہ جذبات نہیں منتقل کر سکتے، اس کتاب میں صرف آپ الفاظ منتقل کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اور دین کا درد سیکھا تھا۔ ہم تو بے جان چیزوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب کے اندر کوئی روح نہیں ہے، آج کل کی ایجادات کے اندر کوئی روح نہیں ہے، جمادات کے ساتھ بیٹھ کر کے ہمارا دل بھی جماد ہو جاتا ہے۔ تو محترم بزرگو دوستو، ہم کو حضرات صحابہ کی ترتیب زندگی پر آنا ہے، آپس میں مل جل کر کے محنت کرنا ہے اور آپس میں مل جل کر کے دین سیکھنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے یہ دین تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اس یہ سلسلہ چلتا رہا ہمارے اساتذہ تک۔ ہم نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے کتابیں پڑھی، اکیلے نہیں پڑھی ہیں، اور ہمارے اساتذہ نے پوری سند ہمیں بتائی ہے، ان کے استاذ کون تھے، ان کے استاذ کون تھے۔ امام بخاری تک سلسلہ چلا جائے گا، امام مسلم تک سلسلہ چلا جائے گا، امام عاصم، امام حفص تک سلسلہ چلا جائے گا، پھر وہ بتائیں گے ان کے اساتذہ کون کون تھے۔ کتابوں سے دین نہیں آتا ہے، سینہ بسینہ دین منتقل ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح دین ہماری زندگیوں کے اندر آئے تو ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، دینداروں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور اتنا بیٹھیں گے کہ جیسے انہوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دین سیکھا اور اپنے سینے کے اندر زندگی کے اندر دین کو منتقل کیا ہے، ہم بھی اتنا بیٹھیں گے کہ ہم بھی ان کے جیسے بن جائیں گے۔ میں آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ جب مدارس کے اندر طلبہ کرام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ حفظ کلاس ہوتا ہے، آدمی حافظ بنتا ہے تو اساتذہ کی طرف سے اس کو اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ قرآن حفظ پڑھا سکتے ہیں، لیکن کتابیں نہیں پڑھا سکتے کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کا درجہ ہوتا ہے کہ آدمی کتابیں پڑھتا ہے، عالم بن جاتا ہے، تو اس کے اساتذہ جب دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر کافی صلاحیت ہو گئی ہے تو اب اساتذہ اس کو اجازت دیتے ہیں آپ کتابیں پڑھا سکتے ہیں لیکن فتویٰ نہیں دے سکتے۔ پھر آگے آدمی اور محنت کر کے اپنی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور وہ فتویٰ دینے کے قابل ہو جاتا ہے اور اساتذہ کو اطمینان ہو جاتا ہے، تب اس کو اساتذہ اس کو سرٹیفکیٹ اور اجازت دیتے ہیں کہ اب تم فتویٰ بھی دے سکتے ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ دین کے اندر درجات ہیں اور ہر آدمی کی استعداد الگ الگ ہوتی ہے۔ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ میں تو مجتہد بن گیا، میں تو مفتی بن گیا، میں محقق بن گیا، یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں، جن کو ان کے بڑوں نے ان کو اجازت دی ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ رہ کر کے دین سیکھیں گے، اور وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہماری استعداد کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے کہ تمہارے اندر اتنی استعداد ہے، وہ جتنے کی اجازت دیں گے ہم اتنا کام کریں گے۔
مزید تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔